صدق اللہ العلی العظیم وصدقہ النبی الکریم ونحن علی ذالک من الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین۔ درود بر محمد و اہل بیت محبت۔ میرے محترم سامعین، سورہ مبارکہ توحید دی تلاوت میں جناب کے سامنے کی تھی۔ ارشاد رب العزت ہے قل هو اللہ احد اللہ صمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اللہ وحدہ لا شریک نے اپنے اس پیغمبر نو جس 40 سال دی اس محنت نال منوایا میں صادق ہاں، اور اپنے کردار نال منوایا میں امین ہاں۔ پورے عرب دا معاشرہ جس سرکار نو صادق اور امین انہاں دے کردار دی وجہ تو من گیا، انہاں دے سلوک دی وجہ تو من گیا، انہاں دی روزمرہ زندگی دی وجہ تو من گیا، جنہاں نو بندیاں نے روزمرہ دے معاملات کر کے دیکھا کہ صادق بھی نہیں اور امین بھی نہیں۔ اس پیغمبر نو خالق نے فرمایا حبیب جنہاں معاشرہ تینوں کردار دی بنیاد تے صادق من چکا ہے، قل هو اللہ احد، ان سے کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے، اور وہ اللہ جو ایک ہے احد ہے اللہ صمد، ان سے کہیے کہ وہ بے نیاز ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں، اور ان کو کہیے لم یلد ولم یولد، کہہ دیجئے کہ وہ نہ کسی سے جنا گیا ہے اور نہ اس سے کوئی پیدا ہوا ہے، ولم یکن لہ کفوا احد، اور ان کو واضح کر دیجئے کہ وہ ایسا احد ہے جس کا کوئی کفو نہیں، جس کا کوئی برابر آنے والا نہیں، اس جیسی کوئی دوسری ذات نہیں۔ میرے محترم سامعین، سرکار دو عالم نے جس انداز نال زندگی گزاری، شرافت دی زندگی، کردار دی زندگی، سیرت طیبہ دی زندگی، صداقت دی زندگی، امانت داری دی زندگی، حیران آخر دعوت فکر ہے پوری دنیا دے مسلمانوں کی ایک ایسی شخصیت جدے نال بیو شعراء کر کے، جدے نال خرید و فروخت کر کے، جدے نال معاملات زندگی گزار کے بندے انہوں صادق من چکے سن، اس ایک لفظ آہد نال او دی اتنی بڑی دشمنی کیسے پہ گئی؟ یعنی کیا کہ حضور نے صرف اللہ فرمایا قل ان سے کہہ دو هو اللہ احد، حضور نے فرمایا هو اللہ احد، ایک اللہ جڑا ایک ہے، اس ایک توحید دے لفظ نال صادق دی اتنی دشمنی، امین دی اتنی دشمنی، ایک کمال ہے بندے کھل کے سامنے آ گئے، اور بندیاں نے بائیکاٹ بھی کی تھا، پھر انہاں بندیاں نے راستے وچ گڑے بھی کھوتے، انہاں لوگاں نے کنڈے بھی بچھایا، پھر وہ لوگ حد دے گئے کہ بائیکاٹ تے بھی نہ رہ سکے، قتل دا پروگرام بنا لیا، اور شب ہجرت پوری رات بندے محاصرہ کر کے کھڑے رہے۔ اللہ پاک نے تدبیر فرمائی کہ تسی مکہ چھڑ دے، حضور مکہ چھڑ گئے کہ حضور دی جان مبارک بچی، میں پھر اس تو بعد اگر ہجرت کر گئے حضور تو پھر مدینے بھی آرام نہیں لین دیتا، جنگ بدر مدینے دے قریب، جنگ احد مدینے دے قریب، جنگ خندق مدینے دے قریب، یہ مطلب ہے سرکار دو عالم اگر آ کے جنگ کرتے تو جنگاں مکے دے قریب ہوں دیاں، جنگاں ساریاں مدینے دے قریب ہوئی ہیں۔ یہ مطلب ہے ہجرت تو بعد بھی مشرکین مکہ نے اور کافرہ نے آ کے حضور نہ جنگ کی تھی، آ کے حضور نہ لڑے۔ حیران صادق بھی مندے رہے، امین بھی مندے رہے، ایک لفظ آہد دی اتنی تکلیف کی کیا ہے حضور نے لوگوں کی بلا صرف یہ کیا هو اللہ احد، لوگوں ایک اللہ ہے اور وہ ایک ہے، یہ 360 ہوں یا زیادہ ہوں یہ کچھ بھی نہیں، وہ ہے اور وہ ایک ہے۔ یہ 360 نو تسی کدھر تر دے بھی ہے کدھر چک دے بھی، دھیان بھی رکھ دے ہو، جڑا میں منوا رہا ہوں وہ غیب نظر نہیں آئے گا، صرف ایک تصور کرنا ہے کہ وہ ایک ہے، میرے کہنے تے من جو وہ ایک ہے۔ اس اللہ دی وحدانیت دی اتنی تکلیف کہ بندے حضور دی جان دے دشمن ہو گئے۔ یہ مطلب ہے آخر بندیاں نو آخر مننا پائے گا کہ مشرک پاویں کتنے جاہل سن، ان پڑھ سن، وہ سمجھ دے سن کہ یہ اعلان توحید صرف اعلان نہیں، ایک نظام دا نام توحید۔ مہربانی جناب،
اس گل نوں واضح سمجھتے سن کہ صرف اعلان نہیں اللہ اکبر یا ہو اللہ احد یا اللہ ایک ہے، یہ نرا ایک کہہ کے جان چھٹنی نہیں، ایک نظام ہے جڑا ایک دے تحت چلے گا۔ ایک اس واسطے خالق نے منوایا 10 حضور میرے حبیب میں ایک کا، تو جدو وہ ایک ہے تو پھر دوسری گل نہیں چلے گی۔ جدو ہے ہی وہ ایک، حکم کرنے والا ایک ہے، حاکم ایک ہے، رب ایک ہے، معبود ایک ہے، جنہوں چکنا ہے وہ ایک ہے، نہ کسی کو مشورہ لین دا محتاج ہے، وہ ایک ہے، تو جو آندہ ہے وہ ٹھیک ہے، جیڑا جتوں منع کرے وہ بے دینی ہے، جتے حکم کرے وہ دین ہے۔ یہ بندے سمجھ گئے کہ جیڑا ایک ہے، یہ مطلب اسے ایک دی گل چلے گی، نہ وہ دی چلے گی، نہ وہ دی چلے گی، نہ وہ دی چلے گی، نہ تیری چلے گی، نہ میری چلے گی۔ اس ایک تو سمجھ دے سن کو وہ جڑا ایک ہے وہ صرف توحید نہیں، صرف اعلان نہیں، ایک نظام ہے، ایک نظام ہے جدا نا توحید ہے۔ اور جناب بھی سن لین اللہ اکبر جڑے بندے کہہ رہے ہو، جنہ نہیں آکھیا وہ کافر نے، جنہ نہیں آکھیا وہ مشرک نے، جننے بندے اللہ اکبر کہہ رہے ہو یاد رکھنا جدو وہ اکبر ہے تو پھر کسے چھوٹے دی گل نہیں چلے گی، صرف اکبر دی گل چلے گی، وڈے دی گل چلے گی۔ وہ اکبر ہے جڑا مصطفیٰ تو بھی اکبر ہے، مرتضیٰ تو بھی اکبر ہے، جنہوں زہرا سجدہ کرے انہوں اکبر ہونا چاہیے، جنہوں شبیر سجدہ کرے انہوں اکبر ہونا چاہیے۔ وہ اکبر ہے تو وہ دی چلے گی۔ اور عرب دا میں سمجھنا کہ بلا پی برا معاشرہ اور جاہل معاشرہ بھی سمجھ گیا سی کہ نرا اعلان نہیں، نرا اعلان کرنا پہندا تے ایڈے شریف بندے نہ دشمنی مول لین دی لوڑ نہیں۔ اگر نرا اعلان کرنا پہندا تے اتنے صادق اور امین دا فائدہ سی، صادق سمجھ کے فیصلے کروان دے سن، امین سمجھ کے امانتہ رکھ دے سن۔ اور جس رات حضور نے ہجرت کی تھی ادھر بھی مکہ دیا مشرکہ دیا امانتہ حضور دے کر سن۔ کسے بندے نے قتل دے مشورے بچے اے نہیں آکھیا پہلے پیسے تے واپس لے لو، یہ دا مطلب ہے مشرک نو یقین سی قتل بھی کر دئیے تو ساڑیاں امانتہ ضائع نہیں ہو۔ جڑے بندے اس حد تک حضور نو حضور امین من چکے، اس حد تک صادق من چکے، وہ ایک لفظ اکبر تو، ایک اللہ اکبر تو، ایک آہد تو، اتنی مخالفت کیوں؟ جاہل سمجھدا کہ توحید ایک نظام ہے، وہ جاہل سمجھدا توحید ایک نظام ہے، مسلمان نہیں سمجھدا کہ توحید ایک نظام ہے۔ جاہل اور مشرک سمجھدا کہ توحید ایک نظام ہے، نرا اللہ اکبر کہنا کچھ بھی نہیں۔ علامہ اقبال نے فرمایا سی زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ توحید ایک نظام ہے، وہ کی ہے نظام؟ اس ایک دے نظام وچ انہوں چکنا ہے، کسے اور نہیں چکنا۔ تے چک کے آکھنا سبحان ربی العالی و بحمدہ، میں تیرے کے چک رہا جی میں تینوں چکنا کسے اور نہیں چکنا۔ یہ مطلب ہے نماز آئی اس توحید دے نظام دیتا ہے، کلے نہ کھاؤ جے پیسے آگا نہ تنال دے نو دیو، زکاة آئی اس توحید دے نظام دیتا ہے۔ توجہ رکھنا، جڑے اپنے اپنے پنڈ لڑے ہوندے نے حجر اسود نو چم کے آندے نے، کسے مذہب دا حجر اسود وکھرا نہیں، اتھوں ہی اہل حدیث چمدا ہے، وہ منہ پرا کردا ہے تے اہل سنت تو کے نہیں چمدا، اتھوں ہی چمدا ہے، جتھوں دووے چم جاندے نے شیعہ بھی اتھوں ہی چمدا ہے، اتھوں ہی کپڑا پھیر کے چمدے نے، رومال نال پونج کے چمدے نے، اتھے ہی اہل حدیث دا منہ لگدا ہے، اتھے ہی اہل سنت دا منہ لگدا ہے، اتھے ہی شیعہ دا منہ لگدا ہے، اتھے ہی بریلوی دا منہ لگدا ہے، اتھے ہی دیوبندی دا منہ لگدا ہے۔ یہ دا مطلب ہے اللہ دے گھر جا کے سارے ایک ہو جاؤ۔ نبی نے ایک پتھر نو چم کے سارے جہان چما کے دسیا، یہ نظام بھی اس توحید دے مطابق ہے، نماز ہے اس توحید دے نظام ہے، روزہ ہے اس توحید دے نظام ہے، اس توحید دے نظام وچ بندہ ہوئے تو پھر لڑتا نہیں، سارے ایک کو تھوں چمے گیا۔ توحید دا نظام ہویا مہربانی، جتھے پتھر وجدے نے کوئی بندہ نہیں سوچدا پہ تے سنی پہ مارتے نے، توابیاں کسے اور تھا مارنے۔ یہ دا مطلب ہے جتھے نفرت کرنی ہے اتھے بھی ایک کا، جتھو چمنا ہے اتھے بھی ایک کا۔ کمال ہے یار، جا کے مکے سارے ایک ہو جاندے تو پنڈ آ کے سارے بکھرے بکھرے ہو جاندے۔
عزیزہ نے گرامی کرتا توحید دا ایک نظام ہے جڑا اللہ اکبر دے وچے ان اس نظام نو قبول کرنا پے گا. اے میں اچھائیاں گڑیاں نماز توحید دے نظام دے وچے, روزہ توحید دے نظام دے وچے, حج توحید دے نظام دے وچے. اچھا سود نہیں کھانا توحید دے نظام دے وچے, رشوت نہیں لانی توحید دے نظام دے وچے, شراب نہیں پینی توحید دے نظام دے وچے, زنا نہیں کرنا توحید دے نظام دے وچے. یہ دا مطلب ہے مشرک جانتا سی جے میں لا الہ الا اللہ کہہ گیا اینو چھڑنا پیڑا ہے, اینو اپنانا پیڑا ہے. کتنا جاہل سی لیکن نظام نو سمجھتا سی. اس نظام دا نا توحید ہے. اور الحمدللہ پوری دنیا دے مسلمان اس توحید دے نظام دے تحت زندہ. فقہی اختلاف 10 منٹ پہلے روزہ کھولنا یا 10 منٹ بعد کھولنا یہ کوئی مسئلہ نہیں, یہ کوئی معاملہ نہیں. ایتھے ہاتھ بننے ایتھے بننے یا کھول کے رکھنے یہ کوئی مسئلہ نہیں. توحید دا نظام ایک کوئی مسلمان ایتھے بھی بننے وہ اے نہیں آکھ سکتا کہ میں اس اللہ دی عبادت نہیں کرتا جس اللہ دی عبادت ہاتھ کھولنے لڑ کر ممکن نہیں. توحید دا نظام ایک ہے میرے عزیزو. آدم تو لے کے عیسیٰ تک ہر نبی اس توحید دے نظام نافذ کرتا رہے اور ہر نبی دی دشمنی ہوندی رہی. حضرت نوح نو پتھر بجے یا نہیں, حضرت یحییٰ نو آلنا چیریا گیا یا نہیں. یہ دا مطلب ہے کہ نبیاں دی دشمنی بھی اسے بنیاد تے جیڑی دشمنی آخری نبی دی. یہ دا مطلب ہے توحید دے دشمن ہر دور وچ توحید دے مبلغ نہ دشمنی کر دے رہے. میں اس جمع غفیر تے دسنا چاہنا کہ قربانیاں حضرت آدم علیہ السلام تو لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک اس توحید دے نظام واسطے ہر نبی نے قربانیاں دیتی ہیں. اے پچھلے نبی علیہ السلام کے انہیں تے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. بہت شکریہ جناب. ہر نبی نے نظام توحید نافذ کرن دی انتہائی کوشش کی تھی اور ہر نبی سلام دے قابل ہے. تو سارے علیہ السلام نے ساڑھے نبی آخری صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیوں نے چونکہ حضور تے نبوت بھی ختم ہو رہی سی, رسالت بھی ختم ہو رہی سی, لہذا اللہ نے خالق نے رسول اللہ نے فرمایا میرے حبیب نظام توحید نو اس طرح نافذ کر کے تو واپس آنا ہے کہ تیرے تو بعد نہ کسی نبی دی ضرورت رہے نہ کسی رسول دی ضرورت. بس نبوت بھی ختم کر دیں, رسالت بھی ختم کر دیں. میرا سونا تساں اسے نفاذ کر کے آنا ہے. جڑی آدم تو کمی رہ گئی نوح نے کٹی, جڑی نوح تو رہ گئی ابراہیم نے کٹی, ابراہیم تو رہ گئی حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کٹی. ہوندہ رہا ہر نبی نو امید اور یقین سی کہ میرے تو بعد نبی آ رہے ہیں, جڑی کسر رہ گئی وہ کٹ دے گا. تیرے تو بعد نبوت ہی ختم ہے, رسالت ہی ختم ہے, تیرے تو بعد نہ نبی دی لوڑ ہے نہ رسول دی. نظام توحید نو یہ نافذ کرنا ہے کہ دوبارہ توحید آل کوئی پیڑی آنکھ نہ ویکھ. ایک کام تسا کرنا ہے اور تینوں میں صلی اللہ بنانا, باقی علیہ السلام نے تو صلی اللہ ہے. حضور نے فرمایا تے خالقہ تو میں چلا جاؤں گا مگر پھر نہ بگاڑ پیدا ہو جائے. فرمایا وآلہ وسلم, ہمارا سر اٹھانا صلی اللہ علیہ وسلم نہیں, صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جڑے بندے صلی اللہ علیہ وسلم آندے نے تے بچوں آلہ ہی کٹ دے نے انہاں نو قرآن دا واسطہ. اگر انہاں نو آلہ ہی اچھے نہیں لگ دے تے نماز دے درود بھی اللہم صلی علی محمد آکھن کرن و آل محمد لا آکھن. اے آل محمد تو اڈا کی خیال ہے کہ حضور نے قادے واسطے اللہ نے بعد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکھے تاکہ نظام توحید وچ کوئی بگاڑ پیدا نہ کرے. نبی تو 50 سال بعد نظام توحید کے نہ بگاڑ پیدا ہو گیا کہ مسلمانہ دا بادشاہ بن کے
اس پھپھی نو جائز قرار کرن دی کوشش نہ کیتی اے جائز ہونا سی جے آل ہی موجود نہ ہوندی ماں حرام ہے بیٹی حرام ہے آدم تو حرام ہے آدم دے دور چ بھی کسے بہن بھرا دا نکاح نہیں ہویا اسلام دین فطرت ہے یہ نظام توحید ہے دکھ لگتا ہے بندے نو اگر وہ بہن بھرا دا جائز سی آدم دی ہی بیٹی تے آدم علیہ السلام دا ہی بیٹا اللہ نے دنیا میں تے بدھانی سی نا جیڑا اللہ آدم واسطے ہوا پیدا کر سکتا ہے او دیا پتران واسطے دو بیبیاں نہیں بنا سکتا کسے دور کسے بھائی دا کسے بہن نال نکاح نہیں ہویا حضرت آدم علیہ السلام دے دو بیٹے انہاں دو بیٹے واسطے خالق نے دو بیبیاں خلق کی تیاں نزلہ اور منزلہ ایک دا نہ نزلہ ایک دا نہ منزلہ انہاں دوانو خالق نے خلق کیتا جی کیویں کیتا اللہ نہ کدی آکھی اس کیویں کیتا کون فیکون جب وہ کہتا ہے ہو جا تو وہ شے ہو جاتی ہے دو بیبیاں خلق فرمائیں نظام توحید ہے ایک دی بیوی دوسرے دوجی دی بیوی او دے چو اولاد او دے چو اولاد خالق نے فرمایا ہن چاچے دے پتر نال کرو تاکہ نظام توحید جاری ہو کوئی پہلے ٹائم نہیں کوئی پچھلے ٹائم نہیں غیر مسلم لوگاں نے اسلام نو بدنام کرنے واسطے ایسی چیزیں پیدا کی تھی خدا دی قسم اسلام تو اچھا نظام کوئی نہیں یہ نظام توحید ہے شرافت اور غیرت بچتی ہو دو ہیں جدو نظام توحید کے مطابق زندگی گزاری جائے میرے نبی تیرے تو بعد توحید تے حملہ نہ ہو فرمایا انجی کروں گا مہربانی جو میرے تو کیتی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس دن نصارہ نجران نے اللہ دی توحید تے نبی نال مناظرہ کیتا تے نہ مننے خالق دی آواز آئی ہوں مناظرہ مباحثہ مذاکرہ ٹیبل ٹاک کی ضرورت نہیں بس فمن ہا جکا فیہی من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجل لعنت اللہ علی الکاذبین اب صرف ان سے کہہ دے تم اپنوں کو لے آؤ ہم اپنوں کو لے بیٹے بھی لاؤ عورتیں بھی لاؤ جانیں بھی لاؤ جو تمہارے بیٹے ہیں تم جو ہمارے ہیں ہم تمہاری نساء عورتیں ہماری عورتیں تمہاری جانیں ہماری جانیں لاؤ اس میدان میں کھڑے کرو لڑائی ہوئے گی فرمایا نہیں اللہ دی توحید تے جھگڑا ہے تسی آندے ہو لم یلد ولم یولد نہیں میں آنا ہو لم یلد ولم یولد تسی اپنے جی لے کے کھلو جاؤ میں اپنے جی لے کے کھلو جانا کی کرنا ہے فرمایا آپ پر سچ گلہ نہیں کرنی کی کرنا تسی آندے ہو او ایسا ہے میں آنا او ایسا ہے تسی آندے ہو ایسا نہیں میں آنا ایسا نہیں جھگڑا تو ہو دیتے ہیں ہو دیتے ہیں ایک بندہ آکھے مولوی سید ہے دوسرا آکھے غیر سید اور دووے لڑن دی بجائے میرے کو پوچھ لینا میں لوگاں نو دساں پہ غیر سید ٹھیک ہے نا جی نبی نے فرمایا تساں بھی اللہ کو پوچھنا ہے اساں بھی اللہ کو پوچھنا ہے اسی بھی آنے ہیں لم یلد ولم یولد تسی آندے ہو نہیں وہ دا بیٹا ہے نبی نے فرمایا اوتھے کھلو جو اسی ایتھے کھلو جانے ہیں لیاونے اپنے اپنے نے ٹھیک ہے ایتھے آ جانے ہیں بچ کے ہو جائے گا جڑا سچا ہویا ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین جو جھوٹے ہوں گے نا اللہ سے التجا کرتے ہیں کہ تو ان پہ لعنت کر جو جھوٹے ہوں گے نا اللہ سے التجا کریں گے کہ تو ان پر لعنت کر اے قرآن میرے مولا دے فضل نہ آج تک اس آیت کسے شیعہ سنی اہل حدیث دیوبندی اختلاف ہی نہیں کیتا پوری دنیا نے لکھا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ حضور کے ساتھ گئے جڑے بندے بس ہو گئے نے رضی اللہ سن کے
بندے مک گئے نا کہ حسن بھی رضی اللہ حسین بھی رضی اللہ. میرے سامنے اہل سنت بھی موجود ہیں دوست, میرے سامنے شیعہ بھی موجود ہیں. اگر کوئی انہاں چار جیاں علی زہرا تے حسن تے حسین رضی اللہ منتا ہے وہ بھی سن لے, جڑا علیہ السلام سمجھتا ہے وہ بھی سن لے. قرآن تے میرا ہاتھ ہے, جے رضی اللہ نے تاوی اے ہی گئے نے, مہربانی جناب, تے جے علیہ السلام نے تاوی اے ہی گئے نے. اے کون نے, کون نے؟ اے جے نبی کھڑے سن, ایس گود چ حسین سن, انگلی نال حسن سن, پیچھے بطول سن, آخر تے علی سن. اے نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آباد رہو جناب, میں لڑائی مکا دینی ہے جے تو جو کسے کی تھی. بڑے بڑے سچے مدینے موجود سن, تے بڑیاں بڑیاں سچیاں مدینے موجود سن. حضرت ابو ذر نو نبی فرمایا سی تیرے ورگا سچا ہی کوئی نہیں, وہ بھی مدینہ ہی سن. جڑے شیعہ بیٹھے ہو خدا دا نا, تو انہوں پتہ ہے نا اس حدیث دا, حضور نے فرمایا زمین نے وہ بندہ اٹھایا نہیں, آسمان نے سایہ نہیں کیا جو ابو ذر سے زیادہ سچا ہو. یہ تو اڈے بچ ہے نا یہ روایت, مہربانی. یہ جڑے تو اڈے ابو ذر نے نا وہ بھی مدینہ ہی سن, نہیں نہ گئے. اچھا, جڑے دوست حضرت ابو بکر نو صدیق مندن وہ بھی مدینہ سن, حضرت عائشہ نو صدیقہ مندن ام المومنین وہ بھی مدینہ سن. پوری زندگی میں ذمہ داری نال کہہ رہا ہوں, حضرت ابو ذر تو لے کے سلمان تک, حضرت ابو بکر تک کسے صحابی زندگی چ گلا کیتا ہو رہے کہ ہے ساتھ اسی بھی سچے, حضور نے سانو کیوں نہیں کھڑیا. اور ام المومنین تو لے کے تمام ازواج مطہرات نے گلا کیتا ہو رہے کہ یا رسول اللہ جتھے بیٹی گئی سی سانو بھی نال لے جاندے, کیڑا کوئی کرایہ لگدا سی, پیدل تے ایتھوں اوتھے جانا سی. شیعہ سنی ایتھے لڑ کے مر جان تے میں اس گل دا ذمہ دار نہیں. قرآن میرے سامنے ویسے صحابہ کرام تے ازواج مطہرات او من گئے سن, اسی ہو رائے پانجا. ایتھوں دا مینوں نہیں پتا, ایتھوں دا نہیں مینوں پتا بندے کی سوچدے نے, بندے کیویں دیاں گلاں کردے نے, بندے کدی شان بیان کردے نے, کدی شان بندے کٹاندے نے, مینوں نہیں پتا. لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور ازواج مطہرات تسلیم کر گئے سن کہ جڑے جا رہے نے اے اللہ دے پروگرام دے مطابق. آباد رہو جی. اے پانچ او گئے نے جنہاں دی صداقت نال کسے دی صداقت. حضرت سلمان نے آکھا یا رسول اللہ میں جاواں اتھے انتظام کروں گا, فرمایا لوڑ نہیں. حضرت سلمان فرمایا ویسے کوئی میری سچائی یہ عیب ہے, فرمایا نہیں تو بڑا اچھا بندہ ہے لیکن اتھے نہیں جانا. سلمان بڑے دانا بندے سن, انہاں سوال کر کے مسئلہ حل کر دیتا. سلمان کہنے لگے یا رسول اللہ جی تو میں سچا بھی سمجھ دو قبلہ تو میں کھڑ دے کیوں نہیں. حضور نے فرمایا سلمان جدوں تو راہ حق دی تلاش ہے کلیسیاں چ جاندا سیں, گرجیاں چ جاندا سیں, آتش کدیاں وچ جاندا سیں, ادوں بھی سچا سیں. ہو سکیا حضور سچائی تے ملی ہے تواڈے دروازے تے, ایتھے آئے ہیں تو سچے ہوئے ہیں. جدوں تک تواڈے کول نہیں سا ادوں تک تے سچے نہیں سن, ادوں تے سچے نہیں سن, تواڈے تو بغیر تے سچے نہیں سن. حضور نے فرمایا میں اج او کھڑنے نے جڑے ادوں بھی سچے سن. یہ مطلب انہاں دی صداقت. میرے عزیز دوستو, درمیان جناب سیدہ سن, اگے رسالت دا پردہ, پچھے امامت دا پردہ, درمیان عصمت برقع پوشے. میری ماما بہناں سن لیں, اگر باہر نکلنا پوے نا کدی تے کھلے منہ نہیں نکلنا, اگے پیو دا پردہ ہونا چاہیے, پیچھے شوہر دا پردہ ہونا چاہیے. جناب سیدہ میدان مباہلہ جائے, آدم تو لے کے عیسیٰ تک قبلہ کوئی نبی وارث مقام محمود نہیں. بولو کوئی یار کسے نبی شفاعت کر سکتا ہے؟ کوئی بھی نہیں کر سکتا. سورہ مبارکہ مریم خالق فرماتا لا یملکون الشفاعۃ الا من اتخذ عند الرحمن عہدا. کوئی بندہ مالک شفاعت نہیں سوائے اس کے جس نے ہم سے وعدہ لے لیا ہے. کوئی بندہ کسی کی شفاعت, ذمہ دار بیٹھے ہو جلال پور پٹیاں دے گردو نوادے,
شفاعت شفے چو نکلی. شیطان شفا کر دے گا کئی بندیاں تے کہ میرا ہے. محمد شفا کر دیں گے میرا. شفا ہو دے تو ہندہ جتے نہ بننا لگتا ہو. شفا ہو دے تو ہندہ جتے بننا لگتا ہو. ایک ایسے خوش نصیب بندے ہونے گے جنہاں نال مصطفیٰ نال بننا لگتا. نبی فرمان گے آ میرا ہے انہوں چھڑ دے. جدی نبی شفاعت کرن گے خدا حساب کتاب نہیں آ. جدی نبی شفاعت کرن گے مقام محمود تے کھلونا مذاق ہے. یہ پچھلے نبیاں بھی اگر کوئی بندے بخشوانے نے نا تے میرے نبی نو کہنے میرے نبی تو تواڈے نبی نے اتھے صرف زہرہ دا بابا کھلوتا. روز تسی ٹی وی تے پڑھ دے ہو اے اللہ تو مصطفیٰ کو اس مقام پر پہنچا دے جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے. اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت سے میرا مند فرما. اور یقیناً اللہ اپنے وعدے کے خلاف یہ مطلب ہے وعدہ مصطفیٰ نہیں کیتا اللہ کیتا. اور اللہ وعدہ کیتا میرا سونا تو جنوں آکھیں گا میں چھڑ دیاں گا. اس مقام محمود تے اللہ نال وعدہ کرنا اور ہے اللہ کو وعدہ لینا. جڑے بندے سمجھ گئے نے وعدہ دینے تے لین چ فرق ہے. یہ دا مطلب ہے ساڑھے نبی نے اللہ پاک کو وعدہ لیا نا کہ جنہوں میں آکھاں گا نا میں وعدہ کرو توحید وعدہ کرے انہوں چھڑ دے ہوگے نا. توحید کو وعدہ لیا جائے مصطفیٰ نے کدھے کرو کہ جنہوں میں آکھاں گا نا نہیں لطف لبو جنہوں میں آکھاں گا انہوں چھڑنا جائے نہیں پھر سن لو جنہوں میں آکھاں گا انہوں چھڑنا جائے. اللہ جی اچھا وعدہ کرو پھر. اللہ فرماتا ہے ہم نے اسے وعدہ کر لیا ہے. تو اڈا کی خیال ہے اللہ مفت وعدہ کیتا ہے. جڑی قیمت مصطفیٰ ادا کیتی ہے کسے نبی کو وعدہ ہی نہیں ہوئی. مقام محمود تے نبی سوکھے نہیں کھلوتے. میں آکھیا سی ہر نبی توحید واسطے کم کیتا ہے لیکن جڑا میرا نبی کیتا ہے کسے نبی نہیں کیتا. اس نظام توحید نو بچان واسطے وہ نبیاں پتر بار لے آندے نے تھیاں بار نہیں لے آندیاں. میرا نبی بیٹی نو لے کے میدان چاہیا بولو نہیں آیا آئے نے زہرہ میدان چاہے نہیں آئے نے. جیڑی کسے دے کر شادی تے کدی نہیں سن گئی جس بی بی دا ہمسایاں آواز نہیں سی سنے انہوں نبی مولا تو انہوں مدینہ شریف لے جائے تے نبی دا کار اتھے گئے جتھے نبی دی قبر پاک ہے سرکار دو عالم دی قبر اطہر ہے تے صحابہ صفحہ دا چبوترہ دے درمیان حضور دی بیٹی دا کر سی اتھوں لے کے ٹورے نے جنت البقیہ نو پار کریے مین 2 روڈ نے اگلے پاسے وہ مقام آندہ اسے مسجد بنی ہے مسجد مبارک اتھوں تک بی بی کرن ٹھر دی گئی. نبی کلے بھی چلے جاندے تے مبالہ ہو جاندہ کیوں نہیں سی ہوندہ نبی تو سچا کہڑا. لیکن خالق نے فرمایا میرے حبیب انج مقدہ نہیں فرمایا جی میں مقدہ ہی مقال ہے. زہرہ جانا پڑنا ہے فرمایا بابا کا دے واسطے نظام توحید میں بچانا واسطے. فرمایا بابا میں کدی بار نہیں نکلی انج او دی توحید بچ دی ہوئے تے جڑے میدان جو تو آکھیں تیری بیٹی جان واسطے تیار ہے. یہ دا مطلب ہے جدوں تک تیاں نال نہ لے آئیے نظام نہیں بچتا. کیا بات ہے یہی تو میں پکر کرنا چاہتا تھا. جدوں تک تیاں نال نہ لے آئیے نظام نہیں بچ دے. جدوں خطرہ پیدا ہو جائے ادھوں تیاں کر رکھیے تو نظام نہیں بچ دے. بیٹی نو کھڑیا سی مصطفیٰ نے ایتھے سن حسین میں انہا مولا نے ادھر یہ صاحب لا لیا سی جدوں پھر کسے نظام چ خرابی کی تھی میں بھی تیاں کر نہیں رکھا گا. صدقے جاواں آباد ربو عزیزو ایتھے چک کے نبی دسیا میرا سونا جدوں اوکھی بنی نا پھر نظام تے خراب ہو گیا سی. میں شاید کہ تم گل سنائی اگے کدی حضرت یحییٰ دے دور چک بادشاہ سی
جس شادی کی تھی تو بی بی نال پچھلے خان ایک لڑکی نوجوان دے نال آئی. اس بے غیرت بادشاہ نے شادی ہی اس بچی واسطے کی تھی. جدوں آ گئی تو اس کچھ عرصے بعد آخیا پھر یہ بھی میں بیوی بنانا چاہنا. اس آخیا یہ جنا کر میں تیری بیوی ہاں, یہ تیری بیٹی ہے. اس آخیا میری کوئی نہیں بیٹی. فتویٰ لینے اس دور دے علماء شر نے اس بلا کے پہلے تحفے دیتے, تحفے دے کے راضی ہو گئے. اس دور دے علماء شر, علماء حق نہیں, علماء شر انہیں تحفے لے تے کہنے لگے تو کدی نوازیا نہیں, کی کرنا چاہتے. بادشاہ آخیا بھی ہے بیٹی یہ پچھوں نال لے کے آئی ہے, پتہ نہیں کون ہے, تسی فتویٰ دے دو میں شادی کرنا. انہوں نے کہا شادی ہو سکتی. علماء شر جڑے میں نے فتویٰ دے چکے اندر کھلو کے اس بچی نے التجا کی, اگر تیرے نظام دا کوئی وارث ہے, اللہ اگر تیرے نظام دا کوئی اس ویلے وارث ہے تے بندے سارے وک گئے نہیں میری عزت محفوظ فرما. جس بندے باہر آ کے آخیا تو بکواس کیتی ہے او دا نام یحییٰ علیہ السلام. ہر اٹھاؤ میرے نال. حضرت یحییٰ علیہ السلام آخیا بکواس ہے, جھوٹ ہے, تیری بیٹی ہے. دربار چ بلا کے کہنے لگا کس حساب نال میری بیٹی, میرے گھر پیدا نہیں ہوئی. آپ نے فرمایا عورت تیری بیوی, اس نے کہا میری بیوی. یہو جیاں گلاں علیہ السلام کر دے. عورت تیری بیوی ہے, کہنے لگا میری بیوی ہے. فرمایا یہ وہ دی بیٹی ہے, اس نے کہا یہ دی بیٹی ہے. پھر فرمایا اے بیوی ہے, اے میری بیوی ہے, او دی بیٹی ہے. فرمایا نالائق پھر سوچ, بیوی کی بیٹی کو ہی بیٹی کہتے. واہ میرے محترم سامعین, آپ نے فرمایا یحییٰ علیہ السلام نے وہ بیوی جو ہوتی ہے نا اسی کی بیٹی ہی تو بیٹی ہوتی. وہ بیٹی آندے کنوں نے, وہ بیٹی انہوں ہی آندے نے جڑی بیوی دی بیٹی ہوئے. وہ تیری بیوی دی بیٹی ہے تو تیری بیٹی ہے. اس علماء شر نو آخیا اس بندے دا کی کرنا جی, انہوں نے آخیا جی میں تو آنے. حضرت علی نے فرمایا سی عالم وہ نہیں جو بادشاہ کے پاس چل کے جائے, عالم وہ ہے جس کے قدموں میں بادشاہ آ جائے. اسے وزیر نے مشورہ دیتا, اسا کیا جس نہ کیتی ہے یہ صرف مولوی نہیں, یہ عالم نہیں, یہ وارث ہے نظام توحید ہے. اگر یہ زندہ رہا تو تیرا مسئلہ حل نہیں ہو سکتا. اس علماء شر نو ہور نوازیا اور حضرت یحییٰ دے قتل دا فتویٰ لے لیا. یحییٰ دے قتل دا اعلان ہو گیا. جدو یحییٰ دے قتل دا اعلان ہو گیا تو جلاد تلوار لے کر نکلے. اس ویلے وہ بچی اندر کھلو کے پھر التجا کرتی. خالقہ ایک کی تیرے نظام دا وارث ہے, یہ بھی مر گیا تو میری عزت محفوظ رہ گی. حضرت یحییٰ نے اس بچی نو پیغام بھیجیا, فرمایا بیٹی بیٹی آئے جنہوں علیہ السلام بیٹی کہہ دے وہ دی عزت نو ہاتھ کون پا سکتا ہے. حضرت یحییٰ نے فرمایا بیٹی فکر نہ کریں, میں قتل ہو رہا ہوں, قتل میں خون دے رہا ہوں تیری عزت کی حفاظت واسطے. میں خون دے رہا ہوں معصوم خون تے تیری عزت کی حفاظت واسطے. جے میں بھی خون دے دیا پھر تیری عزت برباد ہو جائے تو سمجھی توحید ہے ہی کوئی نہیں. بچی مطمئن ہو کے قبلہ اندر بیٹھ گئی. انہاں یحییٰ نو قتل کیتا تے قبر بنائی, قبر بنا کے پیچھے ہٹے تے قبر وچوں خون نکلے. انہاں بادشاہ نو اطلاع کیتی بھی وہ جس بندے نو قتل کروائے او دا خون انہاں باہر نکلے, ایتھے کی کریے, اس کہا مٹی پاؤ. انہاں ہور مٹی پائی, خون باہر آیا, ہور مٹی پائی, خون باہر آیا, پہاڑ بن گیا. اے مٹی پاندے گئے تے خون باہر آندا گیا. خالق نے دسیا مظلوم دے قتل نو جتنا چھپاؤ گے اتنا ابھرے گا. اے مظلوم دا خون ہے, پہاڑ بن گیا. جنہ لوکاں اس کدی پہاڑ نہیں سی ویکھیا, انہاں گزر دیاں پوچھیا اے اگے تے کوئی نہیں سی. ہر بندے نو پتہ لگ گیا اس بادشاہ نے ایک یحییٰ نو قتل کرا کے دبایا, او دا خون اجے بھی ابھر رہے. لوگ ٹر پہ زیارت ہون لگ پئی. انہوں بچی بھول گئی, کسی نے سنی نہیں گل, انہوں بچی بھول گئی تو اس خون دی ٹینشن لگ گئی کہ یہ مکے تو میں ادھر رجوع کروں.
وہ ٹینشن لگ گئی، لوگ کٹھے ہو گئے، لوگ پہاڑ تے جا کے ویکھن لگ پے خون۔ جنگل وچ کوئی بندہ پہ پھردا سی اس شہر دا، انہیں آکھیا تقیر والا بندے بڑے ہوندے نے، اس آکھیا اے معاملہ ہے، اس آکھیا خون رک سکدا کسے طریقے، اس آکھیا رک سکدا ہے کیویں؟ کہنے لگا وہ پاک خون ہے، یہ بھی نظام دے تحت بندہ آیا سی دسن والا غیب وچ ہر ویلے موجود ہے۔ ہن بھی پوچھو گے تو موجود ہے، رجوع کرو، پتہ نہیں کون سی، میں نہیں پتا۔ ہو سکیا ہے خون ختم ہو سکتا کیویں؟ ہو سکیا ہے خون بڑا پاک ہے، یہ اتے اتنا ہی پلید خون پاک جنہ غیرت والے دا خون ہے، یہ اتے سٹو کسے بے غیرت دا خون۔ اللہ غیرت تے بے غیرت نو کٹھا نہیں کرتا، اللہ پاک تے پلید نو کٹھا نہیں کرتا۔ جن میں تسی اتے خون اس بے غیرت کسے دا سٹو گے، اے زمین اصل معصوم دے خون جذب کر لے گی تے اتوں اس بے غیرت دا خون کتے تے کہاں کھا جان گے۔ پورے ملک نے صلاح کیتی اس بادشاہ تو بے غیرت کوئی۔ آباد رہو جناب، بغاوت ہو گئی بادشاہ دے خلاف، بادشاہ قتل ہو گیا، او دا خون اتے سٹیا، خون غائب ہو گیا۔ میرے عزیز دوستو، جڑا ایک بچی دی عزت واسطے خون دے وے انہوں یحییٰ آندے نے، جڑا سارے جہان دیاں تیاں دی عزت بچائے انہوں حسین۔ یزید نظام دے خلاف سی، شبیر دے خلاف نہیں سی، یزید اس نظام دے خلاف سی۔ زہرہ دے چند کیا فخر یحییٰ موجود ہے۔ حضرت زینب نے صلاح کی تھی، آواز ہوندی ہے ویر خون دینا تیرا کم ہے، شام دے دربار یزید چاہجے یحییٰ دی قبر ہے، زوار جان دینے میں توڑے واسطے دعا کرنا، قرآن کھول کے شیعہ یا سنی یا اہل حدیث، مولا کاراں دے مرضی نال، کوٹھیاں دے مرضی نال، پراڈو دے مرضی نال، مہربانی کر مسلمانہ تے ایک وریو جگہ بخا جتھے پہن کھلوتی رہی ہے، تے عزت جہان دی بچ دی رہی ہے۔ یزید دے دربار دے اندر کیونکہ وہ پرانا کوئی کلیسا گرجا سی جس میں اس دربار بنایا، آج کل وہ جامعہ مسجد دمشق دی، او دے بچ حضرت یحییٰ دی قبر ہے، سوار بیٹھے نے میرے کو الحمدللہ، او دے بچ حضرت یحییٰ دی قبر موجود ہے، جی موجود ہے۔ بی بی زینبہ کیا ویر خون دینا تیرا کام ہے، یحییٰ کو گواہی لے کے نام میں زینب ہے، اس یحییٰ دی قبر تک میں جاؤں گی جیسے ایک بیٹی دی عزت بچائی، تم تے جہان میں بچا کے جا رہے ہیں۔ میرے عزیز دوستو، میرے نالوں بندے رل جان جنہ دیا جوان بیٹھی ہیں، تو میں ایک جملہ پڑھ کے توڑے کو اجازت لوں۔ زہرہ دے چند نے کمال کی، اس کارنوں کل بھی خطرہ کوئی نہیں سی تے آج بھی کوئی نہیں۔ آجڑیاں مخدرات عصمت بازاراں چٹوڑیاں بازاراں اے اپنی عزت دے تحفظ واسطے نہیں نکلی، اس کائنات دیاں بیٹیاں دی عزت دے تحفظ واسطے نکلی۔ میں ہر سال جملہ آنا، مذہب اپنا اپنا چھڑو، کار تو جائے نا تے نو تیری دے سر تے کپڑا نہ ہو، کار کم کر دیں کسل بی بیاں کپڑا لا چھڑ دیں، کپڑا لا کو کم کر دی ہوئے تے تو دروازہ کٹ کٹائے تے جیو تیری نو کسے چھوٹے بچے نو آکھے نا چھتی چھتی دوپٹہ لے آئی، چاچا جی آگئے نے، ماما جی آگئے نے، او دو بی بی زینب دا شکریہ ضرور ہے۔ بڑیاں رولیاں نے ظاہر ہوتا ہے، اے جناب زینب دے مزاج نو سمجھ دے نہ بندے، خدا دی قسم 10 محرم نو کسے دا حادثہ ہی نہ نکلے۔ بی بی زینب میریاں ماما پڑھنا بھی سن لین، مولا تھوڑے پردے سلامت رکھے۔ اگر تسی مدینے جاؤ تو جڑا نا جی روزہ رسول او دے نال گھر سی جناب سیدہ دا، تے گھر دا دروازہ ایک مسجد چ کھلدا سی، مسجد چو پھر کے 7 ستونہ تو مسجد سے چھوٹی جی اینے کو ایریے اتھوں نکلن تے ایتھے نانے دی قبر، گھروں نکلن تے مسجد ہے تے مسجد چو اج پھر کے ہوں تے ایتھے نانے دی قبر۔ 1 مہینہ بی بی زینب پوچھتے رہنے اپنے اپراوانوں کے بابا جان پوچھ دیو میں کسے دن نانے دی قبر تے تو مزاج ہر تھی دا اپنا ہے، جی میں دا ماحول دے ہو گے نا تیاں دا مزاج ہوئے دا ہو جائے گا، جی میں دا کوئی ماحول دے ہوئے تیاں دا، پتران دا نہیں، پتران دا سوسائٹی مزاج بنا چھڑ دی، تیاں پردہ داران دا مزاج اسی آپ بنانا ہے، انہوں جی میں دا ماحول دے ہو گے، کمیں دا ماحول حضرت علی دیتا سی تیاں، فرماتے میں کسے دن نانے دی قبر ٹٹر جائیں، راج نہ کوئی بازار ہے نہ کوئی دکان،
حضرت علی نے فرمایا میری دھی انہیں دنوں کا انتظار کر جدو رات نہیں ہوتی، جدو چن نہیں ہوتا تو تارے نہیں ہوتے، آخری مہینے دیا 3 راتاں چن غائب ہوتا، جدن بدل بن جان گے تارے بھی غائب ہون گے، اس اندھیری رات تینوں میں آپ کھڑا۔ بی بی دعا کر دی رہی، اندھیری رات آ گئی، چن غائب سی، بدل بن گیا مدینے میں، جنہیں بڑے اندھیرا کپ چھا گیا، بی بی نے فرمایا حسنین نے آج بابے نے آنکھوں اندھیرا بڑھے، اگر تو آنکھیں تو میں نانے دی قبر کا سلام کروں، جاواں صدقے جاواں، راج بازار کوئی نہیں تو دربار کوئی نہیں۔ حضرت علی علیہ السلام اگے کھلوتے نے، دوویں شہزادے دوواں پاسے ماں تے برکے سر تے رکھ کے دوویں بھیڑاں نکلیاں۔ جنہیں ویلے حضرت علی نے ویکھیا نا تیاں میریاں مسجد دے وچ آ گئیاں نے، جڑا بندہ میرے لو ویکھ رہا نا، روایت دے لفظ نے حضرت علی نے اپنے منڈے دی چادر اتار کے مسجد دے چراغ بجھانے شروع، مسجد دے چراغ بالدے سن نا، وہ چراغ چادر نال بجھانے شروع کیتے تے حضرت امام حسن نے فرمایا بابا بیگانہ تے کوئی نہیں، سکیاں پہنا نے تسی سکے ویران تو سکا بابا ہے، تے چراغ بجھا کے اندھیرا کیوں کر رہے ہیں، رات ایک اندھیری ہے۔ حضرت علی فرماتے نے میرا سونا کوئی تہجد گزار نماز پڑھن نہیں آ سکتا ہے، دوسرا جڑی قبر تے لے کے جا رہے ہیں اس قبر دی زیارت ملائکہ بھی کرتے رہے، اس قبر دی زیارت جن بھی کرتے رہے، علی دی شرافت گوارا نہیں کرتی کہ کسے مخلوق دی نظر میریاں بیٹیاں دے چہرے تے پہ جاؤ، آ جاؤ بھائی ساڑھے پٹن دی وجہ سن لو، جنہ دا پیو چہرے تے فرشتیاں دی نظر نہیں سی پہن دیندہ، او بازار آئی جو بغیر چادر تے گزرے۔ ایک جملہ سن لو بس، حضرت امام حسین نے جی ایک حملہ کیتا بڑا زبردست، حضرت امام حسین مظلوم نے، مجبور نہیں، یار مظلوم ہونا ہو رہے تو کمزور ہونا ہو رہے، حضرت امام حسین نے ذوالفقار حیدری کٹی تے آج دی دوپہر آج تو ہاں گزاری ہے، 10 محرم دا دن گزر گیا، سویر بھی ہو گئی دوپہر بھی ہو گئی تے ہن شام بھی ہو گئی، بڑے بڑے لوگ اجڑے نے شام اڑے، پر کسے شام نو شام غریبہ کدی نہیں کسے آگیا۔ اس دن دا میرے سامنے قرآن ہے، نہ صحیح پتہ مینو ہے نہ توانو ہے، نہ کسے عالم نو، نہ کسے مجتہد نو، نہ کسے کتاب نو پتہ ہے۔ اس دن دا 10 محرم دا دن دا جڑا 61 ہجری چاہیا ہے، یہ دا صحیح پتہ صرف رسول دیاں تھیاں نو، جنہ بی بی یہ دن ہوندہ ویکھیا، یہ دن ابردہ ویکھیا تو پھر یہ دن جاندہ ویکھیا۔ حضرت امام حسین نے دوپہر تو بعد ایک حملہ کیتا، جدو اصغر نو دفن کر لیا، اس تو بعد کلے رہ گئے تے تلوار کٹ کے فرماتے نو تسا میرے مہمان بھی مار چھڑے، تسا میرے جوان بھی قدر کر چھڑے، آؤ اے 4 دن دے پیاسے دی جنگ ویکھو، آؤ اج دے ویر مار چھڑے جے اس کلے پرا دی جنگ ویکھو، آؤ اج دے پتر قتل کیتے جے، اے اس مظلوم پیو دی جنگ ویکھو، ذوالکفل 12 میل سوار بیٹھے ہو، ذوالکفل کربلا تو قبلہ 12 میل ہے، ذوالکفل دیاں دیوارہ نڑ فوج دیاں دے گھوڑے بجے، پورا میدان خالی کرا کے حسین عباس دی لاش لو وے کے اندر ہون اٹھ گئے وے، اے تیرے قاتل بھی بھج گئے نہیں، اکبر دے قاتل بھی دوڑ گئے، شہیدان دے خون جو آواز آئی لبیک یا جدو میدان خالی کرا لیا، شبیر ایک مرتبہ خیمے دی طرف آئے تو جناب زینب نے سارا بیبیاں دا کافلہ اکٹھا کیتا، فرماندے نے میں ویکھا میرا ویر ایڈے اوکھے ہو کہ کنوں ملنا ہے، جنہ دیا جوان تیاں نے او توجہ فرما، جنہیں چھوٹے بچے بیٹھے ہو میں توڑے واسطے اتنی شام اچھ دعا پہ کرنا، شام غریب آئے تو انو اللہ علیہ زندگیاں دے توڑے ویڑے وسا، پھر تو انو اللہ پتر بھی دے تو تیاں بھی دے، پھر وہ تیاں توڑیاں جوان ہون، وہ دو ایسا کوئی نہیں ہونا، میں توڑی گل چھوٹا نہیں پہ کر، پھر تسی سوچو کہ وہ مولوی جلال پور پٹیاں جی ٹھیک آندہ، جوان تیاں ہون نہ کال بندے بار رات نہیں رہی، بندہ بہت روز خدا دی قسم لوگ اندھنے میں رہ نہیں سکتا، میرے گھر جوان تیاں نے، میرے عزیزوں شبیر واپس آئے، خیمیاں دے بار تے بی بی نے کافلہ اکٹھا کیتا، آج کافلہ تے نظر کر کے شبیر فرماندے نے اینہ فاطمہ الکبریٰ،
میری بیٹی فاطمہ کبرا کتھے وے؟ جناب فاطمہ قریب آئیاں، شبیر نے ایتھو پردہ پھاڑ کے تھلے کیتا تے اپنے امامے نالوں کپڑا پھاڑیا تے وہ کپڑا پھاڑ کے نا پردے دے اتے رکھ کے نا برکے دے تے پچھے 2 گنڈا دیتی بی بی پیو دے سینے نہ لگ کے فرماتے نے بابا اگے تے تسا پردے دا انتظام کدی نہیں کیتا، اہتمام کدی نہیں کیتا۔ امام حسین دی گل سنو تے میں شام غریباں دے وچ آ جا، جنہیں سن لئی انہوں سمجھ آ جا کہ شام غریباں کی نواندن۔ حضرت امام حسین نو تھی نے پوچھیا بابا میرا برکا ایتھوں بدھا جے، زندگی چ اگے تے کدی نہیں جے بدھا، دھیان نال جملہ سن لیا تے کافی ہوئے گا۔ حسین تھی نو نال لا کے تیاں نو نال لوگ کدی کدی لان جوان تیاں نو یہ چھوٹیاں چھوٹیاں ہوں تے چوڑی چوڑی نکلتی، جمیں جمیں جوان ہوندیاں نے نظام توحید دیتا ہے، ماں دے اوڈے کھلو کے گلا کرن لگ پی دیاں نے، حیا والی نظام توحید ہے نا، جڑی چوڑی چوڑی نکلتی جوان ہو کے ماں دے پیچھے کھلو کے گلا کرتی کہ وہ ادن ملتا ہے جدن نکاح کر کے کسے دے حوالے کرتا ہے، ادن برومج کھلوتا ہوئے تو ساری بیبیاں دی نے پیچھا ہو جو پیور مل لین دو، ادن جوان بیٹی ایتھے سر رکھ کے آندی ہے کوئی بولے معاف کری میرا جنازہ کسے دے کرو اٹھ نہیں بے میرا سلطان بابا۔ میرے عزیزو شام غریبہ تو پہلے دی دیگر شبیر نے دین انہاں لیا، فرمایا بابا میرا برکا کیوں بدھا جے؟ شبیر فرماتے ہیں میری بیٹی جدو مرد دھوڑن انہاں دے امامے ڈگ دنے، جنہوں سمجھ آگئی گالو دینا آباد رہو، جدو مرد دھوڑ دینے انہاں دے سرا تو امامے ڈگ پئی دن تے جدو عورتاں دوڑ دیا نا انہاں دے سرا دیا چادراں سرگ جاندیاں، بی بی دووے باما پیو دے گال جلبا کے فرمایا ہالو میرا غریب بابا، ہائیو میرا مسافر بابا، اور سانو انہاں میدانہ جو دوڑنا بھی پڑا ہے، اجڑتے اسی اگے گئیاں۔ شبیر فرمایا انہیں لوٹ پہ جانی جے، انہیں لوٹ پہ جانی ہے، تینوں نسنا پیڑا ہے، تینوں دوڑنا پیڑا ہے۔ بی بی فرمان دی ہے مینو آخری جملے بی بی فرمائی مینو پیو دا جملہ او یاد آیا کدوں کدوں او پیو دا جملہ یاد آیا جدوں 100 بندہ گھوڑیاں تے سوار ہو کے نیزے لے کے ساڈیاں خیمیاں دے باہر آ کے صف بنا کے کھڑا ہو گیا، بی بی زینب کیا بی بی میرے دوارے کٹھیاں ہو جو، زنجیر مار کے اپنے خون دا نظرانہ زہرہ تے چانوں پیش کرنا لے ہو۔ نوجوانوں تسی اکبر دا نیزہ برداشت نہیں کر دے، میں تو انہوں ایک ہی سناما میرے کو نیم البدل لفظ کوئی نہیں، جڑے ویلے شمر آنج کھلوتا ہے ساڑھا جگر تے گل ہی کھا گئی ہے، جدوں اس بے غیرت نے آنج بیبیاں لوے کے آکیا ٹھہرو اینا چو زینب کھاؤ، ایک سپاہی کول کھلوتا سی اگر چے ظالم سی، کہنے لگا شمر تو نے انصاف نہیں کیا، کہنے لگا کیوں؟ وہ کہنے لگا ایسا تو سنے ہو دا قد ویرہ نہیں سی ویکے، ایک ملعون کہنے لگا میں نو نظر آؤں دے جدے دوارے کنیزاں پھر دیا نے تے دے پردے دی حفاظت کر دیا نے، یقینہ نے بنت بطول تو مار نیزہ، وہ اکبر دا نیزہ برداشت نہ کرنے والے ہو، شمر نے بی بی زینب دے سارے جو نیزہ مار خون دا فوارہ جڑے ویلے منہ تے آیا، مدینے علموں کر کے بی بی فرما دیا نظام بچا کے آوائیں، تیریاں قربانیاں تو صدقے، بس پھر خیمیاں چھ لٹ پہ گئی، بس پھر خیمیاں نو اگ لگ گئی۔ بی بی کبرا فرماندن میں نو پیو دا جملہ ہو تو یاد آیا، جدوں خیمے سڑ گئے لوٹی پہ گئی، لٹن لگ پہ لوگ، ایک ظالم نیزہ لے کے میرے قریب آیا، میں نوے دی معافی نوجوان دے آج بی بی فرماندن میں دوڑ پئی، اے بل دیا خیمے جو 5 قدم تے میں ڈگی، میرا چہرہ ریت تے لگا، میں چہرہ چھپا لیا آج قدم، جدوں اس نیزے نال چادر لائی، میں چہرہ آج چھپا کے اتھا ہی رہی، جڑے بلے اجڑ گئیاں نہ زہرہ دیا تھیا، اس ویلے کسے نے آکے میرا مونڈا ہلایا، تے آواز ہوں دیئے کبرا جاگ اسی لٹے گئے، میں پھپی دی آواز پہچانی، تے پہچان کے آکے پھپی میں نو نہ اٹھا، میری کوئی چادر لے گئے، اس ویلے بی بی زینب فرمایا اٹھ کے بیگ نہ تیری چادر ہے نہ میری چادر
آدھے نے جملہ سننا، انہوں آدھے نے شام غریبہ، خیمے جل گئے، سجاد دا بستر لے گئے، ٹبے نال یتیماں نو بھاگے۔ بی بی زینب چپ کر کے بیٹھے، چپ کر کے، چپ۔ میں پڑھ کے حیران ہو گیا، بچے بھی چپ، بیبیاں بھی چپ۔ اور جس ویڑے چ سارا دن قتل ہوئے ہون، شام نو ہوتے آگ لگ جائے، ہوتے تے کوئی چپ نہیں نہ کرتا۔ ایک محقق لکھتا ہے عباس کے بعد لوگوں نے رونا چھوڑ دیا، عباس تو بعد کوئی بچہ بھی نہیں رویا۔ ایک رون وچوں آواز چپ چو نکلی، ایک بی بی دی آواز ہے، ہاں نو میری قسمت۔ اے آواز سی بی بی رقیہ دی، کی دی؟ جناب رقیہ بنت علی دی۔ ایک جملے تو مکان لگا، جناب زینب کہ رقیہ میرے نیڑے، تیرے دو پتر عید والیاں راتاں نو قتل ہوئے، دو تیرے کوڑیاں دیاں سما تھلے آ گئے، تے دو گواچے نے تے نہیں پہ لب دے۔ میں نے چھیتی دس کیڑے پتر بہت یاد ہوں دے، جگر قابو کرو، دکھیاں نو کی دکھانا ہے۔ سیک لگے تے آگ لگ دی۔ بی بی زینب کہ کیڑے پتر پہ یاد ہوں دے نہیں۔ بی بی رقیہ فرمایا میں نے چھوے پھول گیا نہیں، میں نے تی نہیں لگ۔ شام غریب آدھے آدھے آج بیبیاں لبن لگ پئیاں۔ آتقہ بنت مسلم، آتقہ بنت مسلم، حضرت آتقہ ملے تے فضا بیکھیا، فرمایا بیبیاں ہولی رونا، آتقہ سوں گئی ہے۔ فضا کیا آتقہ سوں گئی ہے، قریب بے کہ حضرت رقیہ فرمایا نہیں اماں آتقہ مر گئی۔ آواز ہوں دیا بی بی میری نظر کمزور ہو گئی۔ حضرت رقیہ نے جملہ بڑا سخت ہے جی، بی بی رقیہ فرمایا اماں تو میری تیدیاں اکھاں بند ویکھیاں نے، کوڑیاں دیا سما دے نشان نہیں ویکھ۔ آواز ہوں دیا یا رسول اللہ راضی رہا جے، ساڑھے پتر بھی قربان، ساڑھیاں تیاں بھی قربان، اوکھا ویڑا جے زہرہ دیاں تیاں دا، ہن میرنا لڑ کے جواب دے ہو تے ہر بندے دیا خطار ہو جائے۔ سویر دے آئے ہو، بولو رڑو رڑو، سویر دے آئے، صبح دے، پھر زور سے نہ نکلے، پھر نمازہ ہوئی ہیں، پھر بازاراں چ ماتم کیتا، جنہ دوستاں عزیزہ ماتم نہیں کیتا، اہل سنت والجماعت وہ بھی شامل نے گم میں شامل ہو، شیعہ ہو یا سنی ہو۔ ایک گل دا جواب دے ہو تو میں دساں شام غریباں کی نو آندن۔ انہوں مجلس موک چلی ہے نا، موک چلی ہے نا، کہ جدو مجلس موک جائے گی، جدو ماتم ختم ہو جائے گا، ہون دسو کتھے جاؤ گے؟ سارے بولو جو سارے کتھے جاؤ گے؟ گھر جاؤ گے نا؟ مولا تو انہوں وسطیاں کرو جی کھڑے، اور شیعہ سنیو جواب دے ہو 10 محرم میں تے رات ہو گئی ہے، زینب کتھے جائے گی؟ بی بی کبرا کتھے جائے گی؟ رول گیا بیڑا بطول دو، اجڑ گئیاں جتیاں زہرا دیا، پتہ نہیں کتھوں پانی آیا۔ بی بی سکینہ نو فرمایا آ سکینہ پانی پی، بی بی فرمایا بے ماں آپ کیوں نہیں پی دے؟ فرمایا چھوٹیاں نو پہلے شاید ہی دیئے، فرمایا پھر جام میرے ہاتھاں دے رکھو، جام ہاتھاں دے رکھ کے بی بی سکینہ ایک مرتبہ مقتل ٹر پئی۔ آواز ہوں دیا سکینہ کتھے چلی ہے؟ فرمایا میرے تو اصغر چھوٹا ہے، پہلے اصغر نو پانی دیا، میرا پیاسا ٹر گیا۔ واہ حسین